چلیے اس کو کھول کر سمجھتے ہیں۔ ذرا تصور کریں کہ ایک ایسی کتاب کا مطالعہ کیا جا رہا ہے جس کا ہر باب، ہر حصہ امن، سلامتی اور یعنی بے پناہ رحمت کے پیغام سے شروع ہوتا ہے۔ بالکل، سینکڑوں صفحات تک یہی سلسلہ چلتا ہے۔ ہاں، اور پھر اچانک بغیر کسی پیشگی اطلاع کے 9واں باب ایک انتہائی سخت دو ٹوک اور تعلق کی توڑنے کے اعلان سے کھلتا ہے۔ کوئی سلامتی کا پیغام نہیں، بس ایک آخری وارننگ۔ واقعی یہ ایک بہت ہی چونکا دینے والا آغاز ہوتا ہے کسی بھی پڑھنے والے کے لیے۔ صحیح۔ تو آج کے اس گہرے مطالعے میں ہم جس تاریخی دستاویز کا تجزیہ کر رہے ہیں نا، وہ قرآن کی 9ویں سورت ہے، جسے سورۃ التوبہ یا سورۃ برات بھی کہا جاتا ہے۔ اور اس گفتگو کا بنیادی مقصد اس فراہم کردہ مواد کا بالکل غیر جانبدارانہ جائزہ لینا ہے، مطلب کسی ذاتی رجحان یا طرفداری کے بغیر۔ بالکل، ہم نے کوئی سائیڈ نہیں لینی، ہم بس یہ دیکھیں گے کہ حقائق کیا ہیں، ان کے پیچھے کیا محرکات ہے، اور اس متن کے اندر موجود احکامات کی نفسیات کیا ہے۔ تو کیا ہم سب سے پہلے اس کے تاریخی پس منظر پر بات کر سکتے ہیں؟ ہاں، دیکھیں، اس کے سخت لہجے کو سمجھنے کے لیے اس کا بیک گراؤنڈ جاننا بہت ضروری ہے۔ ہماری دستاویز کے مطابق یہ ایک مدنی سورت ہے جو ہجرت کے کافی عرصہ بعد تقریباً 9 ہجری کے آس پاس نازل ہوئی۔ اچھا، یعنی اس وقت تک عرب میں اسلام کی دعوت کافی پھیل چکی تھی نا؟ بالکل ٹھیک کہا آپ نے۔ یہ کوئی چھوٹا سا گروہ نہیں تھا جو محض اپنی بقا کی جنگ لڑ رہا ہو، یہ ایک مضبوط ریاست بن چکی تھی۔ لیکن اس مستحکم نظام کو بے وقت 2 محاذوں پر بہت سنگین خطرات کا سامنا تھا۔ 2 محاذوں پر مطلب اندرونی اور بیرونی دونوں؟ ہاں بالکل، ایک طرف وہ بیرونی قبائل تھے جو بار بار امن کے معاہدے توڑ کر ریاست کی سلامتی کو خطرے میں ڈال رہے تھے، اور دوسری طرف جو زیادہ خطرناک تھے، معاشرے کے اندر موجود وہ لوگ جو ظاہر میں تو وفادار تھے مگر اندر سے جڑیں کھوکھلی کر رہے تھے۔ صحیح۔ تو یہ متن بنیادی طور پر ان چیلنجز سے نمٹنے کا ایک خاکہ پیش کرتا ہے، اور اسی پس منظر سے وہ حیران کن بات سمجھ میں آتی ہے جس کا میں نے شروع میں ذکر کیا تھا۔ وہ بسم اللہ کے بغیر آغاز والی بات؟ ہاں نا، مطلب قرآن کی ہر سورت بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع ہوتی ہے، سوائے اس ایک کے۔ ایک عام قاری تو سوچے گا کہ بھئی جو کتاب رحمت کا اتنا بڑا پیغام ہے، اس کے ایک اہم حصے سے رحمت کا اعلان ہی غائب کیوں ہے؟ اس کی وجہ بہت دلچسپ ہے۔ تاریخی طور پر علماء کرام اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سمیت صحابہ کرام کے اجماع نے جو وجہ بتائی ہے وہ اس متن کے مزاج سے جڑی ہوئی ہے۔ وہ کیسے؟ مطلب کیا مزاج ہے اس کا؟ دیکھیں، بسم اللہ کے الفاظ امن، سلامتی اور رحمت کی ضمانت دیتے ہیں، جبکہ سورۃ التوبہ کا آغاز مشرکین اور ان غداروں کے خلاف ایک سخت وارننگ سے ہوتا ہے جنہوں نے معاہدے توڑے تھے۔ اسی لیے اسے برات کہا گیا ہے، یعنی بیزاری کا اعلان یا خود کو کسی کی ذمہ داری سے الگ کر لینا۔ اب جب ریاست کھلی جنگ کی دھمکی دے رہی ہو تو وہاں امن کے الفاظ شامل کرنا پیغام کی سنجیدگی کو کمزور کر دیتا۔ ارے ہاں، یہ تو بالکل ایک ایسے سخت قانونی نوٹس کی طرح ہے جہاں رسمی آداب اور شائستگی کو جان بوجھ کر ہٹا دیا جاتا ہے۔ بالکل صحیح مثال دی آپ نے۔ مطلب جب کوئی قانونی ادارہ کسی کو معاہدہ توڑنے پر فائنل نوٹس دیتا ہے تو وہ خط محترم یا سلامتی ہو سے شروع نہیں ہوتا، سیدھی بات ہوتی ہے کہ بھئی معاہدہ ٹوٹ گیا، اب نتائج بھگتنے کے لیے تیار رہو۔ یہی بات ہے، یہ حتمی نوٹس والی مثال صورتحال کی بالکل درست عکاسی کرتی ہے۔ دستاویز بتاتی ہے کہ پہلی 5 آیات میں ان لوگوں کو مخاطب کیا گیا ہے جنہوں نے بار بار امن کے معاہدے توڑے تھے، لیکن یہاں ایک توازن بھی ہے۔ اچھا، وہ کیسے؟ اتنی بڑی غداری کے باوجود متن فوری طور پر اندھا دھند طاقت کے استعمال کا حکم نہیں دیتا۔ انہیں 4 مہینے کی مہلت دی گئی تھی۔ 4 مہینے؟ مطلب فوری ایکشن نہیں لیا گیا؟ نہیں، اور یہ مہلت اس لیے تھی کہ وہ لوگ اپنے طرز عمل پر غور کر سکیں۔ 4 مہینے کا وقت انسان کو جذبات سے نکل کر ٹھنڈے دماغ سے سوچنے کا موقع دیتا ہے۔ لیکن ہاں، یہ بھی واضح تھا کہ اگر اس کے بعد بھی ہٹ دھرمی رہی تو پھر کھلی جنگ، گرفتاری اور محاصرے کا حکم لاگو ہوگا۔ اور ساتھ ہی معافی کی شرط بھی تھی نا، کہ اگر توبہ کر لیں، نماز قائم کریں اور زکوٰۃ کا نظام مان لیں تو کوئی کارروائی نہیں ہوگی۔ لیکن یہاں مجھے ایک سوال تنگ کر رہا ہے۔ جی پوچھیں، کیا سوال ہے؟ دیکھیں، ایک طرف ہم کہہ رہے ہیں کہ آیت نمبر 5 میں جنگ کا انتہائی سخت حکم ہے،
दुश्मन को पकड़ने की बात हो रही है। लेकिन फिर आयत नंबर 6 में कहा गया है कि अगर कोई मुशरिक पनाह मांगे तो उसे पनाह दे दो। बिल्कुल। उसे अल्लाह का कलाम सुनाओ और फिर उसे उसकी महफूज जगह तक पहुंचा कर आओ। मैं तो हैरान हूँ कि ये दो मुतजाद बातें एक साथ कैसे चल सकती हैं। मतलब जंग भी चल रही है और दुश्मन को बहिफाजत उसके घर भी छोड़ कर आना है। अगर हम इसको बड़ी तस्वीर से जोड़ कर देखें तो ये बज़ाहिर लगने वाला तजाद बिल्कुल हल हो जाता है। ये दरअसल बताता है कि इस्लाम का मकसद सिर्फ जंग नहीं है। सही, तो असल मकसद क्या था फिर? मकसद सिर्फ उस गद्दारी और मुआहिदा शिकनी को रोकना था जिसने रियासत को खतरे में डाला हुआ था। अगर मकसद सिर्फ कत्ल व गारत होता तो पनाह मांगने वाले को बाहिफाजत वापस छोड़ने का हुक्म तो कभी ना दिया जाता ना। हाँ, ये तो है। मतलब अंधी ताकत का इस्तेमाल नहीं हो रहा था। बिल्कुल नहीं। जब दुश्मन का कोई फर्द कहता है कि मैं लड़ना नहीं चाहता, मैं समझना चाहता हूँ, तो रियासत पर लाजिम कर दिया गया कि वो उसे मौका दे। उसे बाहिफाजत घर तक पहुँचाना इस बात का ऐलान है कि रियासत एक नहाते दुश्मन से डरती नहीं है। ये अखलाकी बर्तरी का बहुत बड़ा मुजाहरा है। ओह वाह! तो मैदान जंग में जहाँ खून और तलवार चल रही हैं, वहाँ भी एक लम्हे के लिए रुककर इंसानी जान को और पैगाम पहुँचाने को तरजीह दी जा रही है। ये वाकई बहुत हैरानकुन है। और यही इस्लाम का इंसानी चेहरा है। लेकिन बैरूनी दुश्मनों से निमटने के साथ साथ अंदरूनी खतरात पर भी बात करना बहुत जरूरी है। हाँ, वो जो आपने शुरू में जिक्र किया था, वो अंदरूनी लोग। जी बिल्कुल। इस जंग की कॉल ने मुआशरे के अंदर मौजूद मुनाफिकीन के चेहरों से पर्दा हटा दिया और इसी वजह से दस्तावेज बताती है कि इस सूरत का दूसरा नाम अल-फाज़िहा भी है। अल-फाज़िहा, इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब है बेनकाब करने वाली। आयात 67 और 68 में मुनाफिक मर्दों और औरतों के किरदार को बड़ी तफसील से बेनकाब किया गया है। अच्छा, क्या पहचान बताई गई है इनकी मतन में? उनकी सबसे बड़ी पहचान ये बताई गई कि ये जाहिर में तो मुसलमान हैं, लेकिन दिल में कुफ्र है। ये बुराई का हुक्म देते हैं, भलाई से रोकते हैं और सबसे अहम बात, मुश्किल वक्त में अपने हाथ बंद रखते हैं। हाथ बंद रखते हैं यानी माली मदद नहीं करते? बिल्कुल। रियासत को जब वसाइल की जरूरत थी तो ये ना सिर्फ खुद पीछे हटते थे बल्कि दूसरों को भी कुर्बानी देने से रोकते थे। झूठी कस्में खाना और मुसलमानों को नुकसान पहुंचाना इनका मामूल था। अरे ये तो बिल्कुल वो तारीखी ट्रोजन हॉर्स वाली मिसाल हो गई ना। ट्रोजन हॉर्स? बिल्कुल, जरा वजाहत करें इसकी। मतलब जैसे वो लकड़ी का घोड़ा था जिसे दुश्मन के शहर में तोहफे के तौर पर भेजा गया, लेकिन उसके अंदर फौजी छुपे हुए थे। किसी भी मुआशरे को सबसे बड़ा खतरा बाहर के हमलावरों से इतना नहीं होता जितना अंदर छुपे हुए उन दुश्मनों से होता है। क्या जबरदस्त मिसाल दी आपने। बिल्कुल यही सूरत हाल थी। वो अंदर बैठकर नफसियाती जंग लड़ रहे थे, रियासत के माशी निजाम को कमजोर कर रहे थे और इसीलिए उनका अंजाम हमेशा की जहन्नम बताया गया। ये अंदरूनी खतरा वाकई बहुत संगीन था और इसीलिए शायद इनका सबसे बड़ा मसला जिहाद से पीछे हटना भी था। तो जिहाद के बारे में ये दस्तावेज क्या कहती है? इस हवाले से आयात 19 और 20 में एक बहुत गहरा मुवाजना किया गया है। इसमें हाजियों को पानी पिलाने और मस्जिद हराम की देखभाल करने जैसे मुकद्दस कामों का तकाबुल, हाँ। इनका तकाबुल उस शख्स के अमल से किया गया है जो अल्लाह पर ईमान लाता है और उसकी राह में जानो माल से जिहाद करता है। तो क्या ये दोनों बराबर नहीं है? दस्तावेज के मुताबिक ये अल्लाह के नज़दीक हरगिज बराबर नहीं हो सकते। पानी पिलाना या इबादतगाह की देखभाल करना अमन के वक्त के काम है, इनमें कोई खतरा नहीं होता। सही, इंसान अपने कंफर्ट जोन में रहता है। बिल्कुल। लेकिन जब माशरे की बका खतरे में हो तो सिर्फ पानी पिलाने से काम नहीं चलता। उस वक्त जरूरत होती है कि इंसान अपना आराम छोड़कर मैदान में आए और इसकी सबसे बड़ी तारीखी मिसाल ग़ज़वा तबूक का वाक़या है। ओह, ग़ज़वा तबूक। दस्तावेज में इसका जिक्र आयात 38 और 39 के हवाले से किया गया है ना। मैं पढ़ रही थी, उसका पस मंज़र कितना कठिन था। जी, बहुत मुश्किल वक्त था। शदीद गर्मी पड़ रही थी, कहत साली का दौर था और फसलें पककर तैयार थीं और सामने उस वक्त की सबसे बड़ी सुपर पावर यानी बाज़ंतीनी सल्तनत की फौज खड़ी थी। और सफर भी सैकड़ा मील लंबा था। मतलब एक इंसान का दिल तो यही कहेगा कि मैं साये में बैठूं, अपनी फसल समेटूं, कहाँ इस गर्मी में निकलूं। और यही वो आजमाइश थी। कुछ लोग आराम तलबी और सुस्ती में पड़ गए और पीछे रह गए। मत ने उन लोगों को इंतहाई सख्त तनबीह की और दर्दनाक अजाब की वार्निंग दी गई। यहाँ एक बात मैं जरूर शामिल करना चाहूंगी। आजकल ना लफ्ज जिहाद को बहुत ही गलत समझा जाता है।
اکثر لوگ اسے صرف تلوار اٹھانے سے جوڑ دیتے ہیں، جو کہ ایک بہت محدود اور اکثر غلط تصور ہے۔ بالکل۔ تو کیا ہم اس بات کی تصدیق کر سکتے ہیں کہ جہاد کا اصل مطلب صرف جنگ نہیں بلکہ ایک بہت وسیع جدوجہد ہے؟ چاہے وہ اپنے نفس کی آرام طلبی سے لڑنا ہو، علم پھیلانا ہو یا وقت اور مال کی قربانی دینا ہو، اپنے آرام دہ ماحول کو چھوڑ کر حق کے لیے کھڑا ہونا اصل جہاد اور آزمائش ہے۔ یہ بات بہت گہری ہے۔ تو یہاں تک ہم نے دیکھا کہ سورت کا آغاز سخت وارننگ سے ہوتا ہے، پھر منافقین کی سازشیں بے نقاب ہوئیں، اور پھر غزوہ تبوک کی کڑی آزمائش۔ مطلب اتنی سختی اور اتنی تنبیہ، لگاتار ایک بھاری پن محسوس ہوتا نا پڑھنے والے کو۔ ہاں نا، لیکن یہاں آ کر بات بہت دلچسپ ہو جاتی ہے۔ اس تمام سختی اور آزمائش کے بعد بات اچانک امید کی طرف آ جاتی ہے۔ بالکل، اور یہی اس متن کی خوبصورتی ہے۔ آیت 104 کا حوالہ اس دستاویز میں خاص طور پر دیا گیا ہے، اور یاد رہے اس سورت کا ایک نام التوبہ بھی ہے، یعنی توبہ قبول کرنے والی۔ جی، آیت 104 کہتی ہے کہ اللہ اپنے بندوں کی توبہ قبول کرتا ہے اور صدقات لیتا ہے۔ یہ آیت بتاتی ہے کہ گناہ کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو، واپسی کا دروازہ ہمیشہ کھلا رہتا ہے۔ واہ! اور پھر مدینہ میں نازل ہونے والی سب سے آخری آیات جن کا ذکر دستاویز کے بالکل آخر میں ہے، آیات 128 اور 129۔ وہ تو کمال ہیں۔ ان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقت اور ہمدردی کا بیان ہے۔ ہاں، وہ کیسے انسانوں کے لیے فکر مند رہتے ہیں۔ یہ کتنا خوبصورت ہے کہ ایک سورت جس کا آغاز بغیر بسم اللہ کی سختی سے ہوا تھا، اتنے سخت نوٹ سے اس کا اختتام بے پناہ رحمت اور شفقت پر ہو رہا ہے۔ یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ سختی کا مقصد انتقام نہیں تھا بلکہ اصلاح تھی۔ رسول کی نفسیات یہ بتائی گئی کہ انہیں لوگوں کی تکلیف بھاری گزرتی ہے، اور پھر آخری سبق یہ سکھایا گیا کہ اگر لوگ منہ پھیر بھی لیں تو مایوس نہ ہوں، بس یہ کہہ دیں کہ اللہ میرے لیے کافی ہے۔ اللہ میرے لیے کافی ہے، کتنا گہرا سکون ہے اس بات میں۔ تو اگر ہم اس پوری بحث کو سمیٹیں تو اس دستاویز سے ہمیں کون سے اہم اسباق ملتے ہیں؟ میرے خیال میں ہم نے 5 بڑی چیزیں سیکھی ہیں۔ جی، ہم مل کے انہیں دہرا لیتے ہیں۔ پہلا سبق تو واضح طور پر معاہدوں کی پاسداری اور وفائے عہد ہے۔ بالکل، اور دوسرا ہے منافقت سے بچنا، مطلب اپنا ظاہر اور باطن ایک رکھنا، کوئی ٹروجن ہارس نہ بننا۔ صحیح۔ اور تیسرا ہے جہاد کا اعلیٰ مرتبہ، یعنی ہر نیک کام اور حق کے لیے مسلسل جدوجہد کرنا۔ چوتھا سبق آپ بتائیں۔ چوتھا یہ کہ توبہ کا دروازہ کبھی بند نہیں ہوتا، اور پانچواں رسول اللہ کی بے پناہ رحمت اور شفقت جو پوری انسانیت کے لیے ہے۔ بالکل ٹھیک، یہ 5 اسباق اس پورے گہرے مطالعے کا نچوڑ ہیں۔ اور میں سمجھتی ہوں کہ یہ صرف کوئی پرانی تاریخ نہیں ہے جسے ہم نے آج ڈسکس کیا۔ آج کی اس معلومات سے بھری تیز رفتار اور اکثر بے حس ہوتی دنیا میں سچائی پر کھڑے رہنے، اپنے وعدے نبھانے اور مایوسی سے نکلنے کا یہ ایک مکمل لاہے عمل ہے۔ واقعی یہ اصول آج بھی اتنے ہی کارآمد ہیں جتنے اس وقت تھے۔ بالکل۔ تو اس گفتگو کو ختم کرنے سے پہلے میرے ذہن میں ایک خیال آ رہا ہے جو میں چاہوں گی کہ ہم سب اس پر سوچیں۔ جی ضرور، شیئر کریں۔ اس تمام گفتگو سے ہم نے دیکھا کہ سچا انصاف اور مکمل رحمت ایک ساتھ چلتے ہیں۔ تو ذرا سوچیں، اگر ہم اپنی روزمرہ کی زندگی میں حق اور سچ کے لیے کسی پر سختی کرتے ہیں، چاہے وہ کوئی دوست ہو، رشتہ دار ہو یا کوئی اور، تو کیا ہم اس کے بعد اس کے لیے معافی، شفقت اور توبہ کا دروازہ بھی اتنا ہی کھلا رکھتے ہیں جتنا اس صورت میں سکھایا گیا ہے؟ یہ بہت گہرا سوال ہے۔ اکثر ہم سختی تو کر لیتے ہیں لیکن واپسی کا راستہ بند کر دیتے ہیں۔ بالکل۔ تو کیا ہم وہ توازن قائم کر پاتے ہیں؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جس پر ہمیں خود غور کرنا ہوگا۔ تو آج کے لیے بس اتنا ہی۔ اگلے مطالعے تک کے لیے خدا حافظ۔